أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وأمن وله وأتم برهانه وأعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مالک کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے نماز جمعہ میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ قرآن نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے حضور کا اسوہ حسنہ ایک نمونہ کے طور پہ اور امتی کا ہر ایک امتی وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں حضور کا قرب مل جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. وہ حضور کے زیادہ قریب ہوگا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں اور اس نے پرورش کی ہے مناسب رشتے پہ ان کا نکاح کیا ہے بروز قیامت میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی میرے قریب ہوگا. اب یہ تو وہ معاملات ہیں کہ جن میں حضور کا قرب ملے گا. فرمایا ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں تم میں سے جو اخلاق والا ہے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا. اب حضور سے دور کون لوگ ہوں گے؟ آج ہم ان کے بارے میں سنیں گے.
کہ کون سے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے. آج ان کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا. فرمایا جو کسی کو دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. بہت ساری حدیثیں ایسی آئی ہیں جن کی وعید کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کام کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. دھوکہ دینا گناہ کا کام ہے. ایک عمل ایسا ہے جو ناپسندیدہ ہے، گناہ ہے. گناہ کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں فلیسا منا سے مراد یہ ہے کہ وہ امتی اپنے نبی سے دور ہو جاتا ہے، حضور سے دور ہو جائے گا. وہ جو کسی کو دھوکہ دے گا. من غشنا فلیس منا، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، لمحہ فکریہ، ہم جس دور میں زندہ ہیں، یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دھوکہ نہ دو تو کام ہی نہیں چل سکتا، دھوکہ نہ دو تو دکان ہی نہیں چل سکتی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے. کسی کو دھوکہ دے، دھوکہ تو کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، کسی کافر کو نہیں دے سکتے، اور یہاں تک کہ دھوکہ کسی جانور کو بھی نہیں دے سکتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے اور بارش برسی تھی. لوگ اپنا اپنا غلہ بیچ رہے تھے. ان کا غلہ گیلا تھا، گندم ان کی گیلی تھی. بازار میں ایک شخص کا آپ نے گندم دیکھی، سوکھی گندم ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گندم میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا اور نیچے اس شخص نے گیلی گندم رکھی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم نکالی. فرمایا یہ کیا ہے؟ اوپر تم نے خشک گندم رکھی ہے، نیچے چھپا کر گیلی رکھی ہے، یہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا حضور مجھے اس معاملے کا پتہ نہیں تھا، مسئلے کا پتہ نہیں تھا، بارش ہو گئی تھی اور میں نے گیلی نیچے رکھ دی ہے، اوپر سوکھی گندم رکھ دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خشک گندم الگ سے بیچو اور گیلی گندم الگ سے بیچو. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے گا فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور اس سے بندہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے. مزید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہا عن المنکر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے اور بھلائی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، لیسا منا فرمائے وہ ہم میں سے نہیں ہے.
جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، تو بھلائی کا حکم نہیں کرتا، نیکی کی بات نہیں کرتا، لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں کسی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اور ایمان والوں کو کیسے تربیت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ اب جو بھی کبیرہ نا ہمارے بزرگ بڑے، خواہ وہ والدین ہیں، خواہ رشتہ دار ہیں، خواہ محلہ دار ہیں، بڑی عمر کے ہیں تو عزت کرو، احترام کرو، چھوٹے ہیں تو شفقت کرو، اور بھلائی کی بات کرو، بھلائی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، اچھی بات کا حکم دو۔ اگر خود اچھا عمل کرتے ہو تو دوسروں کو بھی دعوت دو، خود نماز پڑھنے آئے ہو تو دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دو، خود محفل میں جا رہے ہو تو دوسروں کو بھی دعوت دو، خود نماز جمعہ میں آئے ہو تو دوسروں کو بھی نماز جمعہ کی دعوت دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اور میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ جو دین کے بارے میں سنا ہے، سیکھا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے آگے پہنچاؤ، اور آپ دیکھیں کہ پھر یہ دین ہم تک پہنچا، ہمارے گھروں میں پہنچا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع نہ کرے، اور اس کے 3 درجے علماء نے بیان کیے ہیں کہ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے برائی کو تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے بھی اگر نہیں روک سکتا تو دل کے اندر اسے برا جانے۔ اب جو پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکنے کا، یہ حکمرانوں کا درجہ ہے۔ جو حکمران ہے وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور جو دوسرا درجہ ہے زبان سے روکنے کا، یہ علماء کا درجہ ہے کہ وہ روکے، زبان سے روکے لوگوں کو، اور فرمایا کہ اب پتا ہے کہ یہ شخص نہ تو اگر میں اسے نہ ہاتھ سے روک سکتا ہوں، نہ میں اس کو اپنی زبان سے روک سکتا ہوں، تو پھر دل کے اندر اسے برا جانے، اسے دل میں اچھا نہ سمجھے۔ اور فرمایا یہ ایمان کا کم درجہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اور جو شخص بھلائی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے منع نہیں کرتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور لیس منا سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے۔ مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اجاب السلام فہو لہو وَمَن لَّمْ يُجِبِ السَّلَامَ فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا جس شخص نے دوسرے کو سلام کیا تو سلام کرنے والے کے لیے ثواب ہے، اور جو سننے والا ہے جس کو سلام کیا گیا ہے اگر اس نے جواب نہ دیا، میرے آقا فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سلام جسے کیا اس نے جواب نہیں دیا، ہم اگر غور کریں نا، ہماری جس سے بات چیت نہ ہونا، وہ سلام کرے تو ہم جواب نہیں دیتے، نہیں کیا، انہیں پتہ لگنا چاہیے میں اسے کیوں جواب دوں نہ۔ جو بھی آپ کو سلام کرے تو سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ کسی نے آپ کو کہا نا السلام علیکم، تو اس نے تو کہہ دیا، اس کا وہ عمل سنت والا ہے، یہ سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا ہے جو یہ واجب ہے، اور جو واجب کو ترک کرتا ہے گناہگار ہوتا ہے۔ تو جب سلام کہی جائے اور جواب نہ دے
تو جواب نہ دینے والا گناہگار ہے، اس کا واجب ترک ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں وعید بھی ہے۔ اور اس کی سلام کی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام لوگوں کو کرو۔ اور یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 رحمتیں عطا فرماتا ہے سلام کرنے والے کو، اور جواب دینے والے کو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 100 رحمتیں اترتی ہیں، سلام کرنے والے کے لیے 90 رحمتیں، اور جواب دینے والے کے لیے 10 رحمتیں۔ تو اس لیے سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ سلام کرنے میں پہل کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ ایک جو نا تکبر بندے کے اندر ایک میں آ جاتی ہے کہ میں جو نا اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس دولت اس سے زیادہ ہے، میرے پاس میرا گھر اس کے گھر سے اچھا ہے، میری سواری اس کی سواری سے اچھی ہے، میرا لباس اس کے لباس سے اچھا ہے۔ یہ جو بات ذہن میں آتی ہے یہ تکبر ہے، اور اس تکبر نے ہی شیطان کو برباد کیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تکبر کیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور دنیا میں تکبر کرنے والے قیامت کے دن چونٹی کی صورت میں آئیں گے، چونٹیوں کی طرح یہ ہوں گے تکبر کرنے والے۔ تو پیارے بھائیوں، سلام کرنے سے تکبر دور ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، اور تکبر سے نجات ملتی ہے کہ جو شخص سلام کرنے کے اندر پہل کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سلام کا جواب نہ دے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ وعید بیان کی گئی۔ سنیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادعا ما لیس لہ فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو چیز اس کی نہیں تھی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کہ اگر کسی شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تھی، میرے آقا فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ تھانے کچہریوں میں جا کے دیکھ لیں، عدالتوں میں کیس کے چل رہے ہیں کہ لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے کے، جھوٹے دعوے کر کے جی میری جگہ ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ جگہ میری ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دعویٰ کیا اس چیز کا جو اس کی نہیں تھی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں وہ رہے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حضور کے فرمان ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک چیز ہے مال لقطہ کہلاتی ہے۔ مال لقطہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی چیز ملی، کوئی گری ہوئی چیز مل گئی، لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے، جی میری ہے۔ یاد رکھیں وہ آپ کی نہیں ہے، یہ وہ چیز اس کی ہے جس کی گری ہے، جو اس کا مالک ہے اس کی ہے۔ اور اس کا معاملہ بڑا سخت ہے کہ راستے میں اگر کوئی چیز گری پڑی مل گئی
تو اب اسے اٹھانے کا حکم نہیں ہے کہ اٹھا کر اسے گھر لے جاؤ، بلکہ وہاں پر کھڑے رہو اور اس وقت تک انتظار کرو، اعلان کرو کہ جب تک اس کا مالک واپس لوٹ کے نہ آ جائے۔ اب کتنے دن اعلان کرنا ہے؟ بعض کہنے کہ بعض فقہاء نے اسے لکھا ہے کہ جی 3 دن تک انتظار کریں، اور بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ 40 دن انتظار کریں۔ 40 دن کھڑے ہو کر وہاں اعلان کرے کہ فلاں چیز کسی کی ملی ہے تو لے لے، پھر بھی اگر اس کا مالک نہ آئے تو وہ گری پڑی چیز مال لقطہ وہ اس کے مالک کی طرف سے یہ صدقہ کرتے ہیں، خود نہیں رکھ سکتا یہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے میں رکھی تھی، میں نے دعا کی تھی، بس میری دعا قبول ہو گئی۔ وہ مال لقطہ ہے، وہ بندہ مومن کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جو اس کی نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی کی چیز کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، کسی کی جگہ پہ وہ قبضہ کر رہا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی کی جگہ پر قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن یہ جگہ تو بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی اور اعلان ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص اور جو لوگوں کی جگہوں پہ قبضے کرتا تھا۔ ہمارے ہاں تو پورے نا لوگوں کے بدماشوں کی گینگ بنے ہوئے تھی، قبضہ پروف، یہ جی جگہوں پہ قبضے کرتے ہیں، اور اس کی وعید بڑی سخت ہے۔ یہ فرمایا گیا حدیث کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جگہ کو غصب کرنے والے کو فرمائے گا کہ اسے کھودو، وہ زمین کھودنا شروع کرے گا یہاں تک کہ ساتوں زمین نیچے تک وہ گڑھا کھودتا رہے گا، اور یہاں تک کہ 50,000 سال کے برابر جو قیامت کا دن ہے وہ گزر جائے گا۔ یعنی اسی زمین پہ جس کے قبضہ کیا ہوگا اسے کھودتا رہے گا، گڑھا نکالتا رہے گا، اس عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی کی چیز پہ قبضہ کر لیتا ہے جو اس کی نہیں تھی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیسا منا من خبب امرأة علی زوجها، فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکساتا ہے، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میاں بیوی کے معزز رشتے کے درمیان دراریں ڈالتا، جو شوہر اور اس کی زوجہ کے درمیان جھگڑا کرواتا، ان کو اکساتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری زوجائیں تمہارا لباس ہیں، اور مرد اپنی عورتوں کا لباس ہے۔ عورتوں کو مردوں کے لیے لباس فرمایا گیا اور مردوں کو عورتوں کے لیے لباس فرمایا گیا ہے۔ لباس جو بندہ پہنتا ہے یہ گرمی اور سردی میں بندے کی حفاظت کرتا ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ مرد اپنی زوجہ کی حفاظت کرے اور زوجہ اپنے شوہر کی حفاظت کرے۔ یہ قرآن کا درس ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اور رب تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہ پتھر مارنے والوں کو بھی حضور نے بددعا نہیں دی۔ فرشتہ آیا کہ اللہ کا آقا حکم دے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو، طائف والے غرق ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اور اللہ کا عذاب ان پہ اتر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، میں بددعا نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ان طائف والوں پہ لعنت بھیجیں، انہوں نے آپ پہ پتھر برسائے ہیں، اور حضور کے جسم اطہر پہ اتنے پتھر برسائے گئے
کہ جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا اور نلان پاک خون سے تر ہو گئے، اور پھر بھی میرے حضور نے طائف والوں پہ لعنت نہیں بھیجی. اور سنیے لعنت کس پہ بھیجی؟ میرے آقا فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص جو میاں اور بیوی کے درمیان نفرت کروائے، جو زوجہ اور شوہر کے درمیان نفرت ڈلوانے کی کوشش کرے. سرکار نے اسے لعنتی فرمایا. فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو اس معزز رشتے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اکساتا ہے کہ شوہر کو اپنی اس کی زوجہ کے بارے میں اور عورت کو اس کے میاں کے بارے میں اکسا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو، دونوں کا معزز رشتہ ختم ہو جائے، دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے. تو آج آپ دیکھ لیں عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس وہ طلاق ہوں گے. آپ یقین کریں کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ جس میں لوگ آ کر طلاق کا مسئلہ نہ پوچھتے ہوں. اور میں نے غور کیا کہ بس اوقات 5 لوگ 7 افراد 10 افراد ہمارے پاس آتے ہیں جی طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں. اس قدر کہہ لیں کہ اس معزز رشتے کو دنیا کے اندر تباہ کیا جا رہا ہے. طلاق ہے جو وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور کیا ہوا کہ جی تمہاری زوجہ نے یوں کر دیا، شوہر غصہ آیا، گھر میں آ کے طلاق دے دی. اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب روزانہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور اس کے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر شیطان اپنے چیلوں سے کارکردگی پوچھتا ہے اور بتا تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے نمازی کو مسجد سے دور کر دیا. دوسرے سے پوچھتا ہے ہاں اور تو بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے والے کا میں نے روزہ برباد کر دیا، روزہ رکھ رہا تھا میں نے روزہ نہیں رکھنے دیا. تیسرا کہتا ہے میں نے جھوٹ بلوایا ہے. چوتھا کہتا ہے میں نے فلاں گناہ کا کام کروایا ہے. پھر ایک چھوٹا شیطان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان طلاق کروا دی ہے. تو شیطان اپنے تخت سے اترتا ہے اور اس چیلے کو اپنے سینے سے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو نے گھروں کے گھر برباد کیے، خاندان برباد کیے اور خاندانوں میں جدائی کروا دی، اور تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو بہت اچھا کام کر کے آ رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں صلح کروانے والا ہمیں بننا چاہیے. ہمیں لوگوں کے معاملات کے اندر حسن سلوک والا بننا چاہیے. ہمیں خالص بنتے ہوئے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ویرانی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور آج یہ معاملات دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت فرمائی ہے کہ جو شخص میاں اور بیوی کے معزز رشتے کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے، ان کے درمیان نفرت ڈلوا دیتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا حسد کرنے والا اور چغلی کرنے والا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان سے حسد کرتا ہے، نمبر 2 جو مسلمان کی چغلی کرتا ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کہ جو شخص حسد کرتا ہے اور جو چغلی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور حسد یہ شیطان نے کیا تھا اور حسد یہ وہ گناہ ہے جو دنیا میں پہلے جو سب سے پہلا جو گناہ دنیا میں ہوا تھا وہ حسد تھا. ایک مرتبہ شیطان فرعون کے گھر میں چلا گیا اور فرعون کے دروازے پر شیطان نے دستک دی. فرعون بولا، کہنے لگا کون؟ ابلیس نے کہا او جھوٹے اور جھوٹائے خدائی دعویٰ کرنے والے، اگر تو خدا ہوتا تو جان لیتا کہ دروازے کے باہر کون ہے. پھر شیطان کی اور فرعون کی ملاقات ہوئی تو فرعون شیطان سے پوچھنے لگا
کہنے لگا یہ بتا کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ شریر کون ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسند کون ہے؟ شر کرنے والا کون ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسند مجھ سے بھی اور تم سے بھی، فرعون اور شیطان سے بھی زیادہ شریر وہ شخص ہے، فرمایا جو لوگوں سے حسد کرنے والا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے۔ شیطان نے فرعون کو جواب دیا، کہا کہ مجھ سے اور تم سے زیادہ بڑا بدبخت وہ ہے جو حسد کرتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ کہ سامنے والے کا مال چھین جائے، وہ نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے، میں اس کا مستحق تھا، یہ حسد ہے۔ کسی دوست نے گاڑی لی ہے، اب دل میں تمنا آئی، دل کے اندر یہ شوق آیا کہ یہ اس کا ہلاک ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ کسی رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مکان دیا ہے اور کوئی شخص گیا اور جا کے کہتا ہے، سوچ رہا ہے یہ اس کا ہلاک ہو جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے شریکہ، اور بھائی بہنوں کے درمیان شریکہ کہاں سے آ گیا؟ یہ شریکے کا مطلب تھا شریک ہونا، شریک ہونا، خوشی غمی میں شریک ہونے سے شریکہ نکلا تھا۔ اور لیکن بھائیوں یہ شریکہ حسد میں بدل گیا، یہ چغل خوری کے اندر تبدیل ہو گیا اور شیطانی کام ہے۔ اور اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فلیس منا، جو حسد کرتا ہے اور چغل خور ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منا، فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ پھیر لے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا من ترک التزویج مخافت العیلتی فلیس منا، کہ جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ اس ڈر سے نکاح نہیں کرتا کہ تنگ دستی آئے گی، غربت آئے گی، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ اللہ نے دولت دی ہے، مال دی ہے، لیکن پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر نکاح کروں گا تو میرے پاس تنگ دستی آ جائے گی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے، ایسے گناہوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا فلاں کام کرو گے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ کہ جو شخص فلاں کام گناہ کا کرتا ہے کہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیس منا من سحرا او سحر لہو، فرمایا جس نے جادو کیا یا جادو کروایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو جادو کرے یا جادو کروائے، آج آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف چلتا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگ کس سمت جا رہے ہیں کہ لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جا کے جادو کروا رہے ہیں، جھوٹے عاملوں کے پاس جا رہے ہیں اور جا کر جادو کروا رہے ہیں۔ تو جادو ایسے ہیں اور جن سے معاذ اللہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک جادو ہے فال نکال، کسی کی چوری ہوئی، کالے علم والے کے پاس چلا گیا اور یہ بدبخت کیا کرتے ہیں، چاقو کی نوک پر قرآن پاک کو رکھتے ہیں اور پھر اپنے منتر پڑھتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسی فال نکالنے والا آپ جس کے لیے نکالی گئی، جس نے کہا، وہ دونوں دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔
من سحر او سحر لہ فلیس منا، جس نے جادو کیا یا جادو کروایا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تھا، اور آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ جادو کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی جادو کی کتابیں لی اور ان کو اپنی کرسی کے نیچے دفنا دیا، زمین پہ دبا دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال پاک ہوتا ہے تو شیطان نے اس مقام سے جادو والی کتابیں نکالی اور لوگوں میں بانٹی اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی جادو کی وجہ سے بادشاہیت کرتے تھے، حکومت جادو کی وجہ سے کرتے تھے۔ معذاللہ یہ باتیں جب لوگوں کے ذہنوں میں شیطان نے ڈال دی، اس وقت کے علماء نے تردید کی، اس سے لوگوں کو منع کیا۔ سلیمان علیہ السلام اس بات کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جادو پھر چلتے چلتے پھر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آیا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ جادو آتا رہا، اور یہ جو جادو ہے یہ کافروں کا عمل ہے۔ اور جو دجال قرب قیامت آئے گا کہ جس کے ایک ہاتھ پہ جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ پہ جہنم ہوگی، تو دجال یہ جادوگر ہوگا، اپنے جادو کے ذریعے اشارہ کرے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، جادو کے ذریعے ہی زمین پہ اشارہ کرے گا تو سبزہ نکل آئے گا، اشارہ کرے گا تو قتل کر دے گا۔ جو جادوگر ہوں گے، جو جادو کو پسند کرنے والے ہوں گے، وہ دجال پر ایمان لے آئیں گے، اور دجال قرب قیامت آئے گا اور آ کر خدائی دعویٰ کرے گا، جادوگر ہوگا، اور جادو کو پسند کرنے والے، جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے اس دجال پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اس وقت بھی روئے زمین میں سب سے زیادہ جادوگر اسرائیل میں اور ہندوستان میں کافی لوگ بہت زیادہ جادو کرتے ہیں، اور جس قدر کوئی ناپاک ہوتا ہے اس کے جادو کے اندر اتنا زیادہ ہی اثر ہوتا ہے، اور یہ جادو جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جادو ہے جو اثر کر جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی کسی نے جادو کیا تھا اور وہ تعلیم امت کے لیے تھا، تو قرآن پاک کی آخری دو سورتیں، سورت فلق اور سورت ناس، یہ دونوں سورتیں اللہ تعالیٰ نے جادو کو توڑنے کے لیے نازل فرمائی، اور فرمایا کہ اب اگر کسی شخص پر جادو کا اثر ہو جائے تو وہ جھوٹے عاملوں کے پاس نہ جائے، وہ جادوگروں کے پاس نہ جائے، بلکہ اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر عمل کرے، قرآن پہ عمل کرے، اور ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر وہ دم کر دے، اللہ تعالیٰ جادو کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اور یاد رکھیے کہ اس میں ایک تو اپنے پیسے کی بربادی، اور دوسرا سکون کی بربادی، اور پھر جھوٹے عامل۔ خاندان میں سے آپ دیکھ لیں کہ شامت بیچاری بہو کی آتی، جادوگرنی کون ہے؟ بہو ہے۔ جادوگرنی کون ہے؟ بھابھی ہے، کسی اور کا نام نہیں آئے گا، اور یہ گھروں کو خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے پاس کبھی بھی مت جائیے، اس پہ عمل کیجئے جو حضور کا فرمان ہے اور رب کا قرآن ہے۔ رب کا قرآن ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے، حضور کا فرمان ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی آخری دو سورتیں، سورت فلق اور سورت ناس، اگر کسی پہ جادو کا اثر ہو جائے، بس اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، روتے ہیں، آپ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عزوجل جو نظر بد لگی ہے اس سے شفا مل جائے گی۔ اور جادو کا اثر اپنے اوپر
محسوس کرے، گھر میں محسوس کرے. بس اوقات گھر میں خون کے چھٹے کسی کے گھر میں گرتے ہیں تو سورت فلق اور سورت ناس کو 3 دن تلاوت کرے، اس کے یہ جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من سحرا او سحر لہ فلیس منا، کہ جس نے جادو کیا یا جادو کروایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں قرآن اور رسول پاک کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.